بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، پہلے زمانے میں ایک طریقہ علاج ہوا کرتا تھا۔ وہ طریقہ علاج یہ تھا کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو گئی ہو یا جسم پر کوئی زخم وغیرہ لگ گیا ہو یا کھجلی وغیرہ کا مسئلہ ہو تو گرم لوہا کر کے متاثرہ حصے کو داغا جاتا تھا، جس کو عربی میں القی کہا جاتا ہے۔ جسم کو گرم لوہا کر کے جسم کو داغنا، اس کے متعلق کتب حدیث میں دو قسم کی روایتیں ملتی ہیں۔ بعض روایتیں تو وہ ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کو داغنے سے منع فرمایا، اور بعض روایتیں وہ ہیں جس میں اس کی اجازت موجود ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی رسول کے جسم کو داغنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس صحابی کے جسم کو داغا تھا۔ بہرحال کتب حدیث میں دو قسم کی روایتیں ہیں، ایک تو وہ روایت ہے جس میں اس سے روکا گیا ہے، اور ایک وہ روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ دونوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ اس کی اجازت نہیں۔ اگر علاج کرا کے تھک چکا ہو، کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوتا ہو، تو بوجہ مجبوری جسم کو داغ کر علاج کرنے کی اگر کوئی صورت آج بھی ہو تو اس صورت میں مجبوری کے درجے میں کرا سکتا ہے۔ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ ابھی اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں فقہاء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ابھی ہمارا موضوع یہ ہے کہ جسم کو داغنے سے متعلق جو روایتیں کتب حدیث میں موجود ہے، ان روایتوں کے علاوہ سوشل میڈیا پر ایک روایت اور گردش کرتی ہے، وہ ہے آخر الدواء القی۔ آخری دوا یہ جسم کو داغنا ہے، بیماری کا آخری علاج جسم کو داغنا ہے۔ یہ روایت وائرل ہوتے رہتی ہے، اور جو فن طب سے تعلق رکھتے ہیں، پیجز وغیرہ بناتے ہیں، ان کے پیجز وغیرہ میں اس قسم کی روایتیں مل جاتی ہیں۔ آئیے اس روایت کی محققین کی نظر میں کیا حیثیت ہے، اور محققین حضرات، علماء حضرات اس روایت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ کیا یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا آخر الدواء القی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ تو جب ہم اس روایت کی تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے بارے میں فرمایا، لیس بحدیث بل هو من کلام بعض الناس۔ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ بعض لوگوں کا کلام ہے۔ اسی طریقے سے الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ المعروف بالموضوعات الکبریٰ میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے بارے میں فرمایا کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کشف الخفا کے اندر بھی اس روایت کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ حدیث نہیں ہے، اور دیگر ان کتب میں جس میں موضوع روایت کو جمع کیا گیا ہے، اگر یہ روایت وہاں پر موجود ہے تو اس روایت کے بارے میں
محققین کی رائے یہی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ اہل عرب کا کلام ہے۔ اہل عرب یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بیماری اگر کوئی لگ جاوے تو بیماری کا یقینی جو علاج ہے وہ جسم کو داغنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن روایتوں کے اندر اس سے روکنا موجود ہے، روکنا ثابت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے روکا تھا کیونکہ اہل عرب زمانے جاہلیت میں جسم کے داغنے کو یقینی سبب سمجھا کرتے تھے کہ جسم کو داغنے سے ہی یہ مرض اچھا ہوگا، جب تک کہ جسم سے کو داغا نہیں جائے گا وہ زخم اچھا نہیں ہوگا، بیماری اچھی نہیں ہوگی، یہ ان کا یقین بن چکا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا۔ اور عام حالت کے اندر بھی اگر کوئی دوسرا علاج موجود ہے کسی بیماری کا تو ایسا علاج کرانا جس میں تکلیف بہت زیادہ ہو، جیسا کہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ عام حالات کے اندر بھی ایسا علاج کرانا جس میں تکلیف زیادہ ہو، باوجود یہ کہ کوئی ایسا علاج موجود ہو جو بغیر تکلیف کے ہو جاتا ہو، یہ علاج مناسب نہیں ہے۔ تو جسم کو داغنے والے جو علاج ہے اس سے حتی الامکان پرہیز کیا جائے، اور یہ روایت آخر الدواء الکئی والی جو روایت ہے اس بارے میں ذہن نشی کر لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔